نیچے بیچ میں نہیں ہوا، تھوڑا بس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، علماء اور اکابر کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں مجھ بے زبان کو کچھ کہنے کا حکم صادر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اپنے کرم سے لاج رکھ لے لاجپور میں، اور کچھ مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت، ان کا نکاح کرا دو. ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم کی تعریف ہے من لا زوج لہ. اور زوج کا لفظ عجیب ہے، مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. زوج شوہر کو بھی کہتے ہیں، زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں. تو نکاح کرا دو جس کا شوہر نہ ہو، نکاح کرا دو جس کی بیوی نہ ہو. قطع نظر اس سے کہ یہ اس کا پہلا نکاح ہے یا دوسرا، یا کوئی اور نمبر کا نکاح ہے، ہر نکاح کو یہ لفظ شامل ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہوں. مراد یہ ہے کہ فی الحال اس وقت، چاہے ان کی اس سے پہلے شادی ہوئی ہو وہ بھی اس میں داخل ہیں، اور نہیں شادی ہوئی پہلا نکاح ہو وہ بھی اس میں داخل ہے. الایام منکم. پھر آگے چل کر فرمائیں کہ تمہارے پاس غلام اور باندیاں ہوں، ان کا بھی نکاح کراؤ. اب اگرچہ وہ غلام اور باندیوں کا سلسلہ نہیں رہا، لیکن بہرحال دونوں لفظوں سے اشارہ ہے کہ نکاح کراؤ. اور امر جو ہے یہاں پر ترغیب اور ندب و استحباب کے لیے، رغبت دلائی، شوق دلایا ہے. بعض مرتبہ ایک بڑا اشکال ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ارے میاں اس کا نکاح ہم کیسے کرائیں، یہ تو بہت غریب آدمی ہے، اپنا خرچ اس کے پاس نہیں ہے، یہ بیوی کا خرچ کیا ادا کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ مالیات کا اور اقتصادیات کا پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا.
اور اللہ تعالیٰ جواب دیں پھر کسی جواب کی ضرورت ہی نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب بھی ہیں فقیر بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مستغنی کر دیں گے، مالدار کر دیں گے. کیا عجیب اللہ تعالیٰ نے علاج فرما دیا. فقر ہے، پیسے پاس نہیں ہیں، غریب ہے، اپنا خرچ اس کے پاس نہیں ہے، بیوی کا خرچ کہاں سے لائے گا؟ تو فرمایا اس کی فکر مت کرو، دینے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اوپر سے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ پھر نہ صرف اس کی اکیلی کی روزی کا انتظام ہوگا بلکہ اس کی بیوی کے بھی خرچ کا انتظام ہو جائے گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے. ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کون سی حکمت چاہی ہے اور کس طریقے پر یغنیہم کا مصداق بنے گا. لیکن ایک موٹی سی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کو کمانے کی فکر نہیں ہوتی. ابے کہیں بھی کھا لے گا، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ اس کے اوپر نہیں ہے، 2 روٹی کہیں مل جائے، کسی طرح بھی مل جائے. یہ آدمی بالکل لاپرواہ رہتا ہے، بے پرواہ، لاپرواہ، اسے کمانے کی فکر نہیں ہوتی. لیکن جب نکاح کا بندھن ہو جائے اور بیوی ساتھ میں آ جائے تو خود بخود فکر پیدا ہو جائے میں کچھ کام کروں، میں کچھ کماؤں تاکہ اپنا بھی خرچ ادا کروں، اپنی بیوی کا بھی خرچ ادا کروں. اور پھر تھوڑے دن کے بعد اولاد کا سلسلہ چل پڑا تو اس کی ذمہ داری بھی ہے. اور بیوی کا خرچ ایسا ہے مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے، جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا. ماں باپ مالدار ہوں تو خود خرچ کر لیں گے، رشتہ دار مالدار ہوں تو ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نکاح کر لیا تو چاہے بیوی مالدار ہو اور شوہر غریب ہو، بیوی کا خرچ شوہر کو اٹھانا پڑے گا. حتیٰ کہ بیوی رانی ہو، رانی جانتے ہیں نا، اور یہ بیچارہ غریب. جیسے ایک عالم کا اسی طرح نکاح ہوا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بیچارے پریشان ہو گئے اقتصادیات کی وجہ سے. تو اس زمانے میں حیدرآباد اور بھوپال 2 بڑے نوابوں کا مرکز تھا، اور ان کے یہاں اہل علم کی فراخ دلی سے خدمت کی جاتی تھی. بعض علماء کا مستقل وظیفہ جاری کر دیا جاتا ہے، اچھا آپ اپنا کام کرتے رہو، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تصنیف و تعلیف کا کام ہے، ہم آپ کو ماہانہ وظیفہ دیتے رہیں گے. ایسے بہت سے علماء ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان نوابوں کے دل میں دین کی خدمت کا یہ جذبہ ہوتا تھا. یہ بھی غربت کی وجہ سے پہنچے بھوپال میں. اللہ کی شان وہ رانی بیوہ تھی اور خیال تھا، تقاضا ہوا کہ ان کا نکاح ہونا چاہیے. وہ عجیب من جانب اللہ انتظام ہوتا ہے. جیسے شاہ حکیم اختر صاحب کا ایک شعر ہے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. یعنی اصل انتظام تو اللہ رب العالمین ہے، نام یہ ہے کہ بھائی یوں ہوا فلاں ہوا، جو بھی وجہ بنی ہو. گئے تھے بیچارے کچھ مدد لینے کے لیے اور نکاح ہو گیا اس زمانے کی رانی سے، بھوپال کی رانی سے. پھر یہ بھی نواب بن گئے. کہاں تو غریب تھے اور کہاں بس اس نکاح کی برکت سے نواب بن گئے. اب ان کے پاس پوری زمین اور پورے مال ملکیت کا ایک سلسلہ چل پڑا. اس طریقے پر بھی اللہ کرتے ہیں. تو بہرحال انسان کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اب تو میری ذمہ داری بن گئی ہے، لہذا میں کماؤں گا. تو اللہ فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر فقیر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائیں گے، مال کی شکلیں پیدا فرمائیں گے. واللہ واسع علیم. اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ جب اللہ فرما رہا ہے یغنیہم کا فاعل اللہ ہے، اللہ کریں گے،
کسی پر موقوف نہیں ہے، کسی مالدار پر، کسی صاحب دولت پر، کسی نواب پر، کسی بادشاہ پر موقوف نہیں. یغنیہم اللہ، اللہ کریں گے. تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، وہ ساری مخلوق کو چاہیں تو بے مشقت کے کھانا کھلائیں، لیکن دنیا کا نظام رکھا ہے اسی طریقے پہ، کماؤ اور کھاؤ، کماؤ اور کھاؤ، تاکہ انسان بیکار نہ ہو جائے. یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. تو بعد نکاح کی بڑی اہمیت ہے. نکاح کی وجہ سے ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے، گھریلو زندگی ملتی ہے، انسان بیکار پنے سے بچ جاتا ہے، غلط قسم کے ماحول سے بچتا ہے. اور جو زمانہ قرب قیامت کا آ رہا ہے، شادی کی اہمیت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. فسق و فجور، بے حیائی، بدعنوانیاں اس قدر عام ہیں کہ ضرورت ہے کہ نکاح میں تاخیر نہیں کی جائے. مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کی لڑکی 12 سال کی عمر ہو جائے، حالانکہ 12 سال میں تو آج کل کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ یہ بڑی ہو گئی، تو پھر باپ پر اس کے نکاح کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر باپ نے نکاح نہیں کرایا اور اس نے کسی گناہ کے ارتکاب کیا، فإنما اسمہ علی ابیہ، تو باپ پر اس کا گناہ آئے گا کہ تو نے نکاح کیوں نہیں کرایا. چلو 12 سے آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، 12 میں آج کے دور میں بھی بچی چھوٹی سمجھی جاتی ہے، آگے بڑھو 16 سال 18 سال. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نکاح کو اس قدر بوجھ سمجھ لیا گیا ہے کہ 20 25 سال کی عمر ہوتی ہے اور نہ لڑکیوں میں نکاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہ لڑکوں میں بھی نکاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. 22-24 سال کی عمر ہو گئی لڑکے کی کہ بھائی نکاح کر لو، کہ ابھی میں اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوا. ارے ظالم، 2 سال سے تو پیر پر کھڑا ہو گیا ہے، 2 سال کی عمر سے پیر پر کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کر دیا، اور یہ 22 سال کی عمر کہتے ابھی یہ پیر پر کھڑا نہیں ہوا، تو پتہ نہیں اوندا چل رہا ہے، لنگڑا چل رہا ہے، یا کیا چل رہا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ مزاج میں آزادی پیدا ہو گئی ہے کہ بس فریڈم، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ نہیں. حالانکہ نکاح ایک بہترین برکت والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرما کر اس کی اہمیت بتلائی، اور شرعی مسالے تھے کہ ایک سے زیادہ نکاح فرمائے تاکہ اسلام کی اشاعت پوری دنیا میں ہو جائے. اور جس طریقے پر مردوں کے ذریعے سے علم دین پہنچا، اسی طرح عورتوں کے ذریعے سے بھی عورتوں کی لائن کا علم دین پہنچ جائے. غرض نکاح کی بڑی اہمیت ہے. یہ حدیث شریف ایک پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب، اے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص بھی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے. اور نکاح کے 2 فائدے بڑے اہم بیان کیے ہیں. فإنہ اغض للبصر، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. انسان میں عفت اور عفاف کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہے، اور نگاہ محفوظ ہوتی ہے تو دل محفوظ ہو جاتا ہے. دل میں گناہوں کا خیال اور گناہوں کے خیالات پھر پیدا نہیں ہوتے. دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. فإنہ اغض للبصر، نگاہ کو نیچی رکھتا ہے. نکاح کرنے کے بعد پھر انسان کی آنکھیں ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور شریعت مطہرہ نے انتظام کر دیا ہے. جس طریقے پر کھانا پینا ایک انسان کی ضرورت ہے، ایسی خواہش کا پورا کرنا بھی انسانی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے اس کے پورے کرنے کا انتظام کر دیا ہے، جب آدمی کیوں خواہ حرام میں جائے؟ لہذا حفاظت ہو جاتی ہے. فإنہ اغض للبصر، بہت بڑا فائدہ ہے. ورنہ عموماً گناہوں کی ابتدا
اور بے راہ روی کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ جب نگاہ ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے، غلط نگاہ پڑ گئی، دل میں خیال پیدا ہو گیا، بس پھر دیکھیں انسان کس فتنے میں اور کس برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے واعظ نے یہ شعر سنا۔ ایک ہندو شاعر ہے، اس کا نام مکند ہے، تو اس نے یہ شعر کہا کہ آنکھ کہ دل کی نہیں تقصیر مکند، دل کی نہیں تقصیر مکند، آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ یہ کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے سنا تو حفظ یاد ہو گیا۔ بڑا عجیب شعر ہے، دل کی نہیں تقصیر مکند، دل کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے۔ آنکھیں ہیں ظالم، آنکھ نے ظلم کیا، یہ جا کے نہ لڑتی، دو دو آنکھ ہو کر چار نہ ہوتی، یہ آنکھیں نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، یہ دل پھر گرفتار نہ ہوتا۔ دل کی حفاظت جو انسان چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے بہترین راستہ بنا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے بعض وہ باتیں صادر ہوتی ہیں جو سہون ہوتی ہے، اور مقصد اس میں تشریع امت ہوتا ہے، امت کو قانون بتانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور باہر نکلے، اچانک نظر پڑ گئی، اور اچانک نظر معاف ہے، دل میں ایک طرح کا وسوسہ پیدا ہوا، فوراً ایک زوجہ مطہرہ کے مکان پر تشریف لے گئے، ان سے خلوت اختیار کی اور ضرورت پوری فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کو اگر یہ بات پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ باہر نظر پڑی اور غلط خواہش پیدا ہوئی، فوراً اپنے گھر آئے اور گھر آ کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ اور عجیب جملہ فرمایا، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهَا، ارے بھائی وہ جو باہر کی ہے اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس، جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے۔ تو انسان کیوں خواہ گناہ کے اندر مبتلا ہو، حلال طریقے پر اپنی خواہش پوری کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نکاح کو ایک بہترین ذریعہ بنایا، اور نکاح کی وجہ سے امت بن رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تناکحوا تناسلوا، خوب نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو، فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امت میں اتنے افراد ہیں۔ ہم سبب بن جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک عمل کی وجہ سے فخر فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی شاگرد کوئی اچھا کام کرتا ہے تو استاد کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو میرے شاگرد نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور دوسروں سے ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے شاگرد کا بڑا اچھا پرچہ ہے، یا اس کی کتاب ہے، یا اس کا مضمون ہے، مقالہ ہے۔ تو شاگرد کی تعریف سے استاد کی تعریف ہوتی ہے، بیٹوں کی تعریف سے والد کی تعریف ہوتی ہے۔ بیٹا کوئی کام اچھا کر جائے، باپ کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے یہ کام کیا، دوسروں سے ذکر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ان افراد کے ذریعے سے جو نکاح کریں، ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہو، قیامت کے دن فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میری امت میں انہوں نے نکاح کیا اور میری امت میں اضافہ ہوا۔ لہذا 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، 4 ہو گئے، یہ سب کے سب فخر کا ذریعہ بن گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی سنت کو زندہ فرمائے۔ جو بے حیائی، بے شرمی کا ایک دورہ چل رہا ہے، اور نوجوانوں میں جو آزادی بن رہی ہے اور چل رہی ہے، نکاح نہیں کرنا ہے، گھومتے پھرتے رہنا ہے، کوئی بوجھ ہمارے سر پر اٹھائیں، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی حفاظت فرمائے۔
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے بھی نکاح فرمایا، مطلقہ سے بھی نکاح فرمایا اور کنواری سے بھی نکاح فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج تھیں، 11 میں صرف ایک بیوی آپ کی کنواری ہے اور باقی 10 بیویاں آپ کی یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں۔ تو اس عمل کے ذریعے سے حضور نے ترغیب دی ہے کہ نکاح جس سے بھی ہو جائے انسان کرے، جہاں رشتہ جڑ جائے، جہاں معاملہ طے ہو جائے، جہاں دونوں میں مناسبت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ وہ خیر کا ذریعہ ہوگا، برکت کا ذریعہ ہوگا۔ لہذا اور سب سے پہلا نکاح حضور نے کن سے کیا آپ جانتے ہیں؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو 2 مرتبہ مطلقہ یا بیوہ ہوئی ہیں، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اللہ نے ان سے اولاد بھی دی۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ انسان نہ یہ دیکھے کہ بھائی ان کی پہلے شادی ہو چکی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہر اللہ تعالیٰ اس نکاح کو جو آج جمعے کے بعد ہونے والا ہے بے انتہا برکتوں کا ذریعہ بنائے، رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور زوجین میں بے انتہا محبت عطا فرمائے۔ لطیفے کے طور پر ایک صاحب نے یہ بات کہ واقعی مجھے بھی اچھی لگی کہ بھائی ایک مفتی ہے ایک قاضی ہے، تو مفتی اور قاضی کا نکاح ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی، مفتی جو ہے وہ فیصلہ لکھتا ہے اور بتاتا ہے اور قاضی اس کو نافذ کرے گا، لہذا دونوں کا جو ہے بہت آسان اور بہت عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب خیر و محبت پر اس نکاح کو جمع فرمائے اور تا قیامت باقی رکھے، نیک اولاد کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔